رحمانی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے ہاں یہ قوانین بن چکے ہیں، ایک گروہ کو ہم نے اقلیت قرار دے کے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اس پر اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ لکھیں تو نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہمارے ہاں قوانین بن چکے ہوئے ہیں، میں ان قوانین کو سرتاسر غلط سمجھتا ہوں۔ ہمیں یہ حق یقیناً تھا کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، جس طرح دنیا میں کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ رائے دے، اس کو قانون کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر حالات کا تقاضا ہو، لیکن کسی دوسرے کو اپنے نقطہ نظر کے اظہار سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی اعتصام صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے اپنی آنکھوں سے لگائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شعار میں سے ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے تو ہم یہ کہیں گے بائبل بھی تو رکھتے کیوں لگا دی ہے۔ تھوڑا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا، تھوڑا میری گزارش یہ ہے ہمیں ان قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، لیکن دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا جس طرح چاہتا ہے اظہار کرے۔ یہ حق اس کو خدا نے دیا ہے۔ اگر کل مسیحی یہ کہیں کہ تم مسیح علیہ السلام کا نام نہ لیا کرو، تم انہیں اپنا پیغمبر نہ کہا کرو، اس سے ہمارے ساتھ انتباہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟